السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں آسمان پر ملے. کیونکہ ہوتا ہے آدمی بات کرتے کرتے بہت، پھر جب ایسی آخری پر پھر یاد آتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ کلیئر ہو جائے، ہمارے ذہن میں کچھ باتیں وسوسے کے طور پر نہ رہے. تو 6 آسمان پر بھی اگر کوئی کہے تو کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. تو جنت کی سیر کی دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا. جہنم میں نافرمانوں کے لیے کیا عذاب اللہ نے تیار کر رکھے اس کا مشاہدہ کیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو جعفر الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی، جعفر الدین یہ فرماتے ہیں، بہاری علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور جنت میں گئے تو جنت میں ایک صندوق آپ کے سامنے حاضر ہوا، پیش کیا گیا. تو وہ صندوق جب آپ نے کھولا، جنت کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات یاد رکھیں، جنت کی کیا ساری خدائی محبوب کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے مالک و مختار ہے، اللہ نے سب کا مالک انہیں بنا دیا ہے. انہیں کسی چیز لینے کی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں کسی سے، کیونکہ سب ان کی ملکیت ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا پھر اس کی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. اور محبوب سے بڑھ کر کون ہے؟ ان سے بڑھ کر کسی کی بات کیا ہو سکتی ہے اللہ کی مخلوق میں. تو وہ صندوق آپ نے کھولا تو اس میں ایک جبہ مبارک، کرتا مبارک، وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کی میرے کریم اگر تو اجازت دے تو یہ میں اپنے ساتھ دنیا میں لے جاؤں. ہے محبوب کے لیے سب، لیکن محبوب کا خدا ہے، وہ خدا سے اجازت لے سکتے، مخلوق سے، کیونکہ خالق نے تو ان کو مالک بنا دیا ہے. تو عرض کی میرے کریم اگر تیری اجازت ہو تو یہ کرتا، ہم کہیں گے مبارک، یہ کرتا مبارک دنیا میں لے جاؤں. حکم ہوا محبوب آپ ہی کے لیے رکھا تھا، لے جائیے. لیکن ہم جانتے ہیں آپ کی عادت کریمانہ، آپ لے تو جائیں گے لیکن آپ خود اسے استعمال نہیں کریں گے، آپ کسی نہ کسی کو دے دیں گے. تو محبوب ہم آپ کو ایک بات بتاتے راز کی، جو اس کرتے کو آپ جسے دے اس سے چند سوال پوچھئے گا. اگر وہ سوال کا جواب ہماری منشاء قدرت کے مطابق دے، یعنی ہم جو چاہتے ہیں اسی کے مطابق اگر وہ جواب دے تو پھر یہ کرتا اسے دے دینا. تو محبوب کو اللہ نے وہ بات بتائی کہ کیا کرنا ہے، جو کیا جواب دے اس کو دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر معراج شریف سے واپس تشریف لائے. بڑی تفصیل ہے معراج. تو کیونکہ آج ہم تھوڑی دیر اپنے امام پر بھی بولیں گے، ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس مبارک بھی. تو جب آپ واپس تشریف لائے تو اپنے جان اشاروں سے معراج کی واقعات بیان فرمائے. ہم ہر سال سنتے رہتے اور انشاءاللہ سنیں گے، کیونکہ ہم تو اپنی روایت کو قائم رکھنے والے لوگ، ایک ہی بار کو بار بار سننے والے اور سنانے والے لوگ. کیونکہ ایک بات کو بار بار سننے سے ہوتا یہ کہ وہ ذہن میں اور دل میں محفوظ ہو جاتا ہے.
جتنی بار ہم سنتے ہیں نا اللہ ایک نیا اس میں رنگ پیدا کر دیتا ہے. بولنے والے کا کمال نہیں ہوتا, یہ رب کعبہ کی قدرت ہے کہ وہ اس میں ایک رنگ پیدا کر دیتا ہے, تو سننے والے کو اور زیادہ مزہ آتا ہے. تو تشریف لائیں. اس کے بعد خلفائے راشدین, یہ جو 4 یار ہے نا, اس میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہا کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے ایک کرتا وہاں سے لایا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو دے دوں, لیکن اگر میں تمہیں یہ کرتا دے دوں تو تم اس کو لینے کے بعد کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ جنتی لباس آپ مجھے دے دیں گے تو پھر میں صداقت جو اللہ نے آپ کے صدقے میں اوصاف مجھے عطا کیا ہے صداقت کا, میں اسے پوری دنیا میں پھیلا دوں گا. یعنی ہر ملک میں, ہر دیش میں, ہر خطے میں صداقت کا ڈنکا بجے گا. کتنی اچھی بات ہے, اللہ صداقت کو پسند کرتا ہے, سچا خدا ہے ہمارا, وہ سچ کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر تم نے بات بہت اچھی کہی, لیکن یہ کرتا ہم تمہیں نہیں دیں گے. بات تمہاری بڑی اچھی ہے, لیکن جو منشاء قدرت ہے وہ کچھ اور ہے. عمر اعظم کو کہا اگر عمر ہم یہ کرتا تمہیں دے دے تو تم کیا کرو گے؟ عرض کی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ کرتا مبارک آپ مجھے دے دے تو پھر آپ کے صدقے میں اللہ نے مجھے جو اوصاف دیا عدل کا, پوری دنیا میں عدل قائم کر دوں گا. کتنی اچھی بات ہے عدل. جب پوری دنیا میں عدل ہو جائے تو ظلم رہے گا. امن اور شانتی رہے گی. فرمایا عمر تم نے بات بہت اچھی کہی, لیکن یہ تو کسی اور کے حصے میں. عثمان غنی کو کہا عثمان اگر ہم یہ کرتا تمہیں دے دے تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صدقے میں اللہ نے مجھے جو اوصاف دیے ہیں شرم و حیا کے, اگر یہ کرتا مبارک آپ مجھے دے دے تو پھر میں شرم و حیا کے پہرے لگا دوں پوری دنیا میں. یعنی پھر کوئی بد نگاہی نہ کرے, کوئی گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو, بس ہر کوئی شرم و حیا اس کی نگاہیں جھکی رہے. فرمایا عثمان تم نے بات بڑی اچھی کہی, سچی کہی, لیکن یہ کسی اور کا حصہ ہے. مولا کائنات بیٹھے ہوئے, کہا علی اگر میں یہ کرتا تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ مولا کائنات نے عرض کی میرے بابا باپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ یہ کرتا مجھے دے دیں گے تو اللہ کی ایک صفت ہے عیب چھپانے والا. اگر آپ یہ کرتا مبارک مجھے دے دیں گے تو میں اس کے ذریعے ساری مخلوق کے عیب چھپاؤں گا. سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے اب سبحان اللہ نہیں. میں سبحان اللہ کہلوانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن کبھی ہم خود بھی تو کہیں, کوئی بات تو سبھی اچھی ہوتی ہے, لیکن ہم سمجھے سبحان اللہ کب کہنا ہے, الحمدللہ کب کہنا ہے, اللہ اکبر کب کہنا ہے, کم سے کم اتنا تو ہم میں کچھ ہو. کیا کہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ کرتا مبارک آپ مجھے دے دے تو میں مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا. فرمایا علی منشاء قدرت یہی ہے, یہ کرتا تمہارے کیسی پردہ پوشی؟ اپنے قاتل کو پکڑا گیا تھا, قاتل لایا گیا, فرمایا شربت پلاؤ ہمارے قاتل کو. کوئی اپنے دشمنوں کو پلاتا ہے؟
اس نے نہیں، وہ سمجھا شاید زہر ہوگا،